السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس صورت کے اندر 10 الفاظ ہیں اور 40 حروف ہیں اور 3 آیتیں ہیں اس صورت کے اندر۔ اس صورت کا نام ہے سورہ کوثر، جس کو ہم لوگ نماز میں خوب پڑھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ تو کچھ واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ آپ سن لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں تھیں نا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے۔ ایک بیٹے حضرت ابراہیم جو تھے، وہ جو حضور کی باندی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے کوئی بھی بیٹے جو ہیں نا، وہ زندہ نہیں رہے، بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تو جو کفار مکہ تھے، حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھے، حضور سے جو جلنے والے تھے، تو وہ مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے، اور وہ کہنے لگے ارے یہ تو ابتر ہیں۔ ابتر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی کوئی آگے نسل نہ چلے، جس کی کوئی اولاد زندہ نہ رہے، تو اس کو وہ کہتے تھے ابتر ہے یہ، یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ دم کٹی ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا نام و نشان تو مٹ جائے گا معاذ اللہ، کیونکہ جب اولاد باقی نہیں رہی، لڑکے زندہ نہیں رہے، تو لڑکوں سے ہی تو آگے اللہ تعالیٰ نسب چلاتا ہے نا، بھئی ہماری اولاد آگے چلے گی، ہمارا نام آگے چلے گا۔ تو کفار مکہ جو تھے نا، وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، کیونکہ یہ جو ٹائم تھا مکے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا بڑا سخت تھا، بہت سخت ٹائم تھا یہ۔ تو مذاق اڑانے لگے کہ ارے ان کی نسل تو ختم ہو گئی، اب ان کی اولاد ہی زندہ نہیں رہتی ہے، اب تو بس کچھ دن کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ ان کی اولاد ہی باقی نہیں رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت نازل فرمائی اور صحابہ اکرام کو بھی تعلیم دی کہ ہمت مت ہارو، نماز قائم کرو، اور اس دین اسلام کے لیے جو قربانی دینی ہو وہ دو۔ اور اللہ نے بشارت دی صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو دشمنان اسلام تھے نا، اللہ نے فرمایا کہ یہی نیست و نابود ہو جائیں گے، یہی مٹ جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کس کو کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حوض کوثر۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائیاں، بہت زیادہ اچھی اچھی چیزوں کو کوثر کہا جاتا ہے، اس میں حوض کوثر بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ تو اب حضور کو بھی تسلی ہے، اور حضور علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، صحابہ اکرام، ان کو بھی تسلی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر کثیر، حوض کوثر بھی اس میں آتی ہے، تمام خیر دنیا اور آخرت کی ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ حوض کوثر بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ اصل میں ایک نہر ہے جو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، اور حضور علیہ السلام اس حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ کون سے امتی اس حوض کوثر سے پانی پئیں گے؟ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے، یعنی جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرنے والے ہوں گے۔ اور حوض کوثر کا جو پانی ہے نا، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد پھر کبھی انسان کو پیاس نہیں لگے گی۔ ہاں، پانی تو وہ پیے گا اپنی تمنا سے، اپنے شوق سے، لیکن پھر اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کے جو برتن ہیں نا، وہ ستاروں کی طرح ہوں گے، جتنے ستارے آسمان میں ہیں اتنے برتن ہوں گے حوض کوثر پر۔ اور حوض کوثر کی جو سطح ہے نا، وہ یاقوت کی ہوگی، اور حوض کوثر کے جو کنارے ہوں گے نا، وہ سونے کے ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ تو یہ ہے وہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر،
یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے۔ یہ صحابہ اکرام کو اور تمام مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی دیا کیجیے۔ اس فارمولے پر اگر ہم مسلمان آج کے ٹائم میں بھی عمل کر لینا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ قربانی دینے کا جذبہ، ہم مسلمان قربانی دینے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن وہ قربانی بنیادی عقائد اور بنیادی اسلامی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہوتی، اسی لیے وہ قربانی کچھ فائدہ بھی نہیں دیتی ہے۔ اور نماز، اللہ فرما رہا ہے، دیکھیے مشکل حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے نا، جب یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور کیا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ قربانی ایک تو جانور کی ہوتی ہے، دوسری قربانی کہ اسلام کے لیے جو چیز قربان کرنے کی ضرورت پڑے وہ قربان کر دو، اور سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانیاں دو سب سے پہلے، اور نماز ادا کرو۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں آپ کہ نمازوں کی صورتحال کیا ہے، بے نمازی بڑی تعداد میں ہے۔ تو اللہ نے نماز کا حکم دیا، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، ھو الابتر، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، اسی کی دم کٹی ہوئی ہے، اسی کا نام نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں تسلی فرمائی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، ھو الابتر، وہی ابتر ہے، یعنی اس کا ہی نام و نشان مٹ جائے گا، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، اسی کی دم کٹی ہوئی ہے۔ تو یہ اس صورت کا ترجمہ ہو گیا اور تفسیر ہو گئی۔ اب ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان بے شک ہم نے، اعطیناک، آپ کو عطا فرمائی ہے، الکوثر یعنی کوثر، خیر کثیر، ٹھیک ہے، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ فصلی، تو آپ نماز پڑھا کیجئے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیا کیجئے۔ ان شانئک، بے شک شانئک، آپ کا دشمن، ھو الابتر، وہی ابتر ہے، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ تو یہ سورہ کوثر کا ترجمہ اور تفسیر تھی جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ترجمہ اور تفسیر پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، گھر پہ سب کو دکھائیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔